بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ عبداللہ اندلسی عطا شبلی کے پیر و مرشد تھے۔ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز کے لیے وضو کرنے گئے تو وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھے جنہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھی، خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ انہوں نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا، یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ یہاں کے سردار کی بیٹی ہے۔ شیخ اس سے جا کر ملے اور کہنے لگے، کیا تم اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں رغبت ہو جائے گی تو پھر آپ کا نکاح کر دیں گے۔ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چڑھانے کا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہاں میں خدمت کروں گا۔ اب شیخ صبح کے وقت سور لے کے نکلتے اور سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی سچے مرید تھے، جانتے تھے میرے شیخ صاحب استقامت تھے، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا، تم فلاں جگہ میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی امامہ، وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ شبلی قریب ہوئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا قرآن آپ کو یاد ہے؟ فرمانے لگے، قرآن یاد نہیں۔ پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت یاد ہے؟ سوچ کر کہنے لگے، مجھے صرف ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت؟ کہنے لگے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا قرآن بھول گئی اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت یاد رہی۔ پھر پوچھا، حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے، وہ یہ کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی رونے لگے تو شیخ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں شبلی نے پوچھا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ نے فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں
ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ آپ دیکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل و ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔